کہنے لگے ہم اس کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا، رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ انہوں نے اگر اس کے باپ کی خلافت نہ چھینی ہوتی تو یزید کو بھی چھیننے کی جرت نہ ہوتی، چونکہ غصب کا آغاز ابو بکر سے ہوا تھا، نہب کا آغاز عمر سے ہوا تھا، سلب کا آغاز عثمان سے ہوا تھا، اس لیے حسین کا ذکر کرتے ہوئے ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو کہ ناحق خون پروانے کا ہو، پروانے کے خون میں شمع کا قصور نہیں، قصور اس مکھی کا ہے، شہد کی جو پھول پہ آ کے بیٹھی، اس کا رس چوسا، شہد پیدا کیا، اس سے موم نکلا، پھر بتی جلی، پروانہ آیا اور جل گیا۔ اس لیے قصور ابو بکر کا ہے کہ اگر اس کے باپ سے، علی سے، صدیق و فاروق خلافت نہ چھینتے تو یزید کو بھی خلافت چھیننے کی جرت۔ ہم نے کہا تمہاری سمجھ کو سلام، اور اتنا ہی سوچو کہ اگر بیٹا اپنے حقوق چھنے جانے پر سر بکف ہو کے لڑنے کے لیے آ گیا تھا تو باپ کے حقوق چھینے گئے تھے وہ کیوں نہیں لڑا؟ اگر یہی بات ہے تو بیٹا باپ سے بہادر تو نہیں، باپ تو فاتح خیبر ہے، باپ تو سارے مرحب ہے، باپ تو لا فتح الا علی ہے، اور باپ تو تلوار ذوالفقار کا مالک ہے، اور باپ تو اتنا بہادر ہے کہ ملا نعمت اللہ الجزائری کے الفاظ میں کہ خیبر کے دن جب مرحب کے سر پر اپنی تلوار مارتا ہے تو تلوار مرحب کو سر سے کاٹتی ہوئی پیروں سے نکل جاتی ہے، لیکن علی کی قوت شمشیر اور بازو حیدری کا زور کا عالم یہ تھا کہ قدموں کو کاٹ کے تلوار رکی نہیں۔ ملا جی پھر کیا ہوا؟ کہا تلوار نے قدموں کو کاٹا، پھر پہلی زمین کو کاٹ گئی، پھر دوسری زمین کو کاٹ گئی، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، پھر چھٹی، پھر تلوار نہ ہو گئی، ہائیڈروجن بم ہو گیا ہے۔ جو اتنا بہادر تھا کہ اس کی تلوار ساتوں زمینوں کو، اور یارو بات آ گئی ہے تو ان قصہ گوؤں کے قصے سن لو، یہ ان کی حدیث ہے، یہ ان کی بولو الانوار النعمانیہ نعمت اللہ الجزائری کی حدیث کی کتاب، یہ حدیث لکھی، اتنا طاقتور، تلوار ماری ساتوں زمینوں کو کاٹ گئی، اور پھر اس بیل کے سینگوں پر پہنچ گئی جس نے زمین کو اپنے اوپر اٹھایا ہوا تھا۔ سب کہو سبحان اللہ۔ ہم سمجھتے تھے نانی اماں جو قصہ سناتی ہے ہندوؤں سے سنا ہوا ہے، ہم کو کیا معلوم تھا کہ یاروں کی حکایات ہیں جو حدیث کے طور پر بیان ہیں۔ سنتے تھے نا چھوٹے ہوتے، جب نیند نہیں آتی تھی نا تو نانی اماں دادی اماں قصہ سناتی تھی، چپ کر جا نہیں تو بیل جو ہے زمین کو ایک سینگ سے دوسرے پہ رکھے گا، زمین کانپے گی، زلزلہ آ جائے گا، سو جا پترا سو جا۔ یہ بھی کہندے پترا پاگل بن جا، بن جا، نہ بنے گا تو ساڈی گل سمجھ آ سکتی، عقل ہو تو بات کیسے سمجھ آئے گی؟ کہنے اتنی طاقت سینگ کو کاٹنے لگی، اللہ ڈر گیا۔ یہ ان کا اللہ، ان کا رب ڈرنے والا اس دن بھی ڈر گیا، اور جب خلافت علی سے چھینی جا رہی تھی تب بھی ڈر گیا۔ بتلاتا ہوں کیسے ڈرا۔ کہا رب ڈر گیا، اللہ نے کہا جبریل، اس نے کہا ہاں رب جلیلہ، کہتا جبریل، جبریل کہتا ہاں رب جلیلہ، کہتا جاؤ علی غصے میں آیا ہوا ہے، اس کی تلوار ساتوں زمینوں کو کاٹ چکی ہے، اب جس پر بیل نے اپنے سینگ پر زمین اٹھائی ہے اس کو بھی کاٹنے لگی ہے، کٹ گئی زمین پہ زلزلہ آ جائے گا، ساری کائنات تباہ ہو جائے گی۔ اللہ پھر میں کیا کروں؟ کہا جا علی کی تلوار کے نیچے اپنے پر جا کے رکھ، اگر تو پر نہیں رکھے گا تو علی کی تلوار رکنے میں، اور جبریل نے پر رکھا وہ بھی آدھا کٹ گیا۔ مزہ ہے نا گپ کا؟ وہ جو اتنا بہادر تھا اس کا حق چھینا گیا تو کیوں نہیں لڑا؟ وہ تو اسد اللہ الغالب لا غالب الا ہو، یہی پڑھتے ہو نا عبارت، کوئی غالب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔
پھر اس غالب نے اگر بیٹے نے جنگ کی اپنے حق کے لیے تو اس کے باپ نے جنگ کیوں نہیں کی؟ اگر ان کا بھی حق چھینا گیا تھا تو لڑنا چاہیے، لڑے کیوں نہیں؟ اور طاقت کا عالم ملا نعمت اللہ الجزائری نے لکھا، حدیث سنی ہے، اب قرآن کی تفسیر بھی سن لو۔ محسن کاشی تفسیر صافی 30ویں پارے میں لکھتا ہے، علی کی قوت کا عالم یہ تھا، ایک دفعہ ابو بکر کے زمانے میں ابو بکر پر ناراض ہوئے، کوئی نازیبا بات ابو بکر نے کہہ دی، ابو بکر کے بات پہ غصہ آیا، علی نے اپنی پاؤں کی جوتی کی نوک زمین پہ ماری، زمین لرزنے لگ گئی، ادھر کی زمین اس طرف ادھر کی اس طرف، ساری کائنات پہ زلزلہ آ گیا، اور صدیق اکبر گھبرا گئے۔ ہم نے کہا کوئی بات نہیں، اگر اللہ گھبرا گیا تھا تو صدیق گھبرا گیا تو کیا بات ہوگی؟ کہیں گے گھبرا گئے، اور عمر کو کہا جا وہ علی کے گوڈے پکڑ لے، منوا لے، اگر 1 منٹ اور علی کا غصہ باقی رہا ساری کائنات تباہ ہو جائے۔ حضرت عمر نے جا کے علی کے گوڈے پکڑ لیا، علی معاف کر دے، غلطی ہو گئی، ابو بکر بھی معافی مانگتا ہے، میں بھی معاف کرتا۔ علی نے کہا اچھا معافی مانگنے آگے ہو، اگر آدھا منٹ اور معافی نہ مانگتے ساری کائنات تباہ کر دیتا۔ پھر ٹھڈا مارا، زمین رک گئی، اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ تفسیر ہے۔ سنو، کہتے ہیں باپ کے حقوق غصب ہوئے تھے، میں کہتا ہوں اگر بیٹے کا حق غصب ہوا تو بیٹا لڑنے کو تیار ہو گیا، اگر باپ کا حق غصب ہوا تھا تو باپ کیوں نہیں لڑا؟ باپ کیوں نہیں لڑا؟ باپ تو شیر خدا تھا، اسد اللہ الغالب تھا، صاحب ذوالفقار تھا، لا فتح کا مالک تھا، اور تم نے یہی پہ بس نہیں کی، تم نے کہا لولا عود علی لما استقام للاسلام عمود، اگر علی نہ ہوتے تو محمد کی دعوت کامیاب ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ میں کہتا ہوں اتنا طاقتور انسان وہ کیوں نہیں لڑا؟ اور صرف لڑا ہی نہیں، اس نے پھر اپنے غصب شدہ حقوق کی بازیابی کے لیے تحریک کیوں نہیں چلائی؟ ساری زندگی آواز کیوں نہیں بلند کی؟ احتجاج کیوں نہیں کیا؟ اور لوگوں، خدا کی قسم ہے اگر اپنی عقل کو استعمال کرو، کسی حوالے کی ضرورت نہیں، عقل استعمال کرو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تم کہتے ہو ہم ابو بکر کو اس لیے برا کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس نے حق چھینا، پھر عمر نے حق چھینا، پھر عثمان نے حق چھینا۔ میں کہتا ہوں اپنی ساری کتابوں کو اٹھاؤ، ایک کتاب کھول کر دکھلا دو کہ علی نے کبھی اپنے حق چھینے جانے پر احتجاج ہی کیا، لڑائی نہیں، صرف احتجاج۔ میرا ایمان یہ ہے علی وہ شخصیت تھی کہ اگر ایک چیز اس کے خلاف ہوتی ساری کائنات اپنی جگہ سے ٹل سکتی تھی، ابھی علی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا تھا۔ علی کی توہین کرتے ہو، کہتے ہو علی مانتا بھی نہیں تھا، عہدے بھی قبول کر لیے تھے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے علی یہ مرتضی صدیق اکبر کے زمانے میں قاضی القضات تب بنے کہ صدیق کی امامت کو مانتے تھے، صدیق کی امامت کو۔ فاروق کے زمانے میں نائب حکمران تب بنے جب فاروق کو حکمران مانتے تھے، عثمان کے وزیر تب بنے جب عثمان کو امیر مانتے تھے۔ اگر نہ مانتے تو ان کے عہدے قبول کرنے کی ضرورت جاؤ پھر علی سے پوچھ لو علی کیا کہتا ہے، علی سے پوچھو۔ تمہاری کتاب غارات سخوی کی 2 صدی ہجری کا تمہارا آدمی ہے، غارات 2 جلد 359، غارات سخوی کی، منار الہدا کتاب الشافعی 2 کی، اس میں علی نے لکھا میں نے کائنات کو دیکھا کہ وہ جب ابو بکر کی بیعت ہونے لگی تو اس طرح ابو بکر کے اوپر گر رہے تھے جس طرح شہد کی مکھیاں پھول پہ گرتی ہے، اور کہا میں نے دیکھا لوگ صدیق کے گرد اس طرح گھومتے تھے جس طرح پروانے شمع کے گرد گھومتے ہیں۔ فنہست فی تلک الاحداث فبایعتہ، جب میں نے دیکھا ساری کائنات صدیق کو مان رہی ہے، میں بھی اٹھا اور میں نے صدیق کی اسی طرح بیعت کی جس طرح تم نے بیعت کی۔ ثم بایعت عمر، پھر میں نے عمر کی بیعت کی، ثم بایعت عثمان،
پھر میں نے عثمان کی بات، ہم نے کہا تمہاری کتاب، تمہارا حوالہ اور امام علی کی زبان۔ کہنے لگے علی نے ڈرتے ہوئے یہ بات کہی تھی، علی نے ہم نے کہا کس سے ڈرے تھے؟ کہنے لگے فاروق سے۔ ہم نے کہا یہ تو اتنے بہادر اور فاروق سے ڈر گئے۔ کہنے لگے فاروق کے ساتھ خالد ابن ولید بھی آ گیا تھا۔ ہم نے کہا علی نے نہج البلاغہ میں کہا لو اجتمع الارض كلها ما بالیت وما خشیت، مجھے خدا نے اتنی طاقت دی ہے، اگر ساری کائنات ایک طرف ہو، اکیلا میں ایک طرف ہوں، تو میں پوری کائنات کو شکست دے سکتا ہوں۔ پھر علی کیوں ڈر گئے؟ کہنے لگے پر سانو پتا کوئی نہیں، انج ڈر ضرور گئے سن۔ ہم نے کہا چلو ان کی زندگی میں ڈر گئے تھے، ان کے مرنے کے بعد کیا ڈر تھا؟